तूफान थम जाते और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुग़यानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की अबद से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा सामने आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे। और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जू ना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क व माल से करते, अपनी दुकानों से करते। ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे भी का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब की थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था? कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा हकीसियों सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अज़ाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये एक वैसा इस्लाम है, ये वैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जोड़ेंगे, ना जवान को होश आए, न किसी औरत को होश आए, न किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत व आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निकल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले अल्लाह इजाजत दे हमें हलाक कर दे, और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका 8 बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसको गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए, नुत्फे से बने हुए,
میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دل ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دل ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں پھول لگائے، دماغ میں برق کی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کی تو خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان پہ بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائی، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا، جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے تو دو ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی کرتا ہے، سارا دن ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جوڑ بنا دیے، سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فَاكِهَةٌ، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، میں نے بھی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو چھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا۔ میری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں مجھے چھٹلاتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی سے لائے، ایک کڑوا ایک میٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے ایک بہت چھوٹی سی سورہ تلاوت کی ہے، مگر اس سورہ کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس کا خلاصہ اس سورہ کے اندر نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محقق گزرے ہیں، اسلامک مسائل کے سلسلے میں ان کی بڑی تحقیقات ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نہ اتار کر صرف سورہ عصر کو اتار دیتے تو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ سورہ کافی ہو جاتا، اتنی اہم سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ سب سے پہلے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، پھر ایک اصولی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والے تمام انسان، یاد رکھو جتنے بھی انسان ہیں تمام لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔
ایک موٹی سی بات اللہ نے کہہ دی، پھر آگے ایک اصول بیان فرمایا کہ اس خسارے سے بچنے کے راستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس خسارے سے بچنے کے 4 راستے بیان فرمائے۔ اگر ان چاروں میں سے آپ کا عمل ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، اور ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی کٹے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کی زندگی خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ ہم یا آپ کوئی بات کہتے ہیں اور اپنی بات کو میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس بات میں اگر ہم قسم کھا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری کہی ہوئی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہم اپنی بات سے شک کو دور کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، جس بات کو بیان کرنے سے پہلے رب نے قسم اٹھایا ہو وہ بات کتنی اہم ہوگی۔ اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر اس خسارے سے بچنے کا راستہ یہ ہے الا الذین آمنوا، سب سے پہلا ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر 2، نیک اعمال کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، جو کچھ کرے اس میں انتہائی درجے کی صفائی ہو، سچائی ہو، صداقت ہو، امانت ہو، اپنے کردار میں آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو۔ تو نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال۔ فقہا نے اس بات کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ نمبر 1 تم اپنے مسائل درست کرو، نمبر 2 تم اپنے عقائد درست کرو، اور تیسرا راستہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصی بالحق کرو، یعنی حق کی دعوت کرو، لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو کچھ بھی مصیبتیں آئیں ان تمام مصیبتوں میں صبر کرو۔ اللہ کے راستے میں یا اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جتنی پریشانیاں ہیں ان تمام چیزوں کو تقدیر الہی سمجھ کر اس پر صبر کریں۔ تو نجات کے 4 راستے ہوئے، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالح یعنی نیک عمل، اور نمبر 3 تواصی بالحق یعنی لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اور نمبر 4 حق کے راستے میں آئی ہوئی مصیبت پر صبر کرنا۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔